الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پڑھیے درود شریف اونچا پڑھیے، درود شریف مت شرمایا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اگر تھوڑا سا مناسب سمجھیں، آگے ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہو جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور جگہ مجھے بالکل پیچھے نظر نہیں آ رہی، لوگ باہر کھڑے ہیں اور باہر بہت سردی ہے۔ اگر ممکن ہو آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ لوگوں کے لیے جگہ بن جائے، باہر سردی ہے اور ان کو تکلیف ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اجتماع ہے اور مسجد کا حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ذکر ہے دوستو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور واقعی یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو قرآن کریم سورہ الرحمن ساری بڑھی ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، ہر نعمت ہی ایک سے ایک بڑھ کے سوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم بہت کم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو نعمت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی دوستو، یہ جو ولادت ہوتی ہے اس پہ ہمارا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ اولاد تو وہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی کی بات ہے کہ بیٹی دینی ہے یا بیٹا عطا فرمانا ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی بات ہے۔ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، جو یخلق ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اگر اللہ چاہے تو دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے، بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے، بیٹیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارا اپنا اختیار، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ نہیں ہے ولادت پر۔ جب ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے ولادت پر، تو پھر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو آج عیسائی ہوتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنا دیا ہے۔ کتنا یہ شکر کا مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا انعام ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب رب العالمین ہیں، ان کی تعریفوں سے ہی یہ سارا جہان آباد ہے۔ کہ جتنے آپ لوگ یہاں آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے کوئی ذاتی مطلب تو ہے نہیں ہے، نہ میں پیسے تقسیم کرتا ہوں لوگوں میں۔ آپ لوگوں کا یہ جذبہ قابل قدر ہے، مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کا جذبہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت بڑے بڑے اجتماعات سے بھی خطاب کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک توفیق دیتا ہے،
لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بڑا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے، بس دل والے بیٹھے ہوں، تھوڑے سے بھی ہوں تو وہ مجمع کرتے ہیں۔ آپ سارے ماشاءاللہ اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ میں لمبی تقریر بالکل نہیں کرتا، میری عادت بھی نہیں ہے لمبی تقریر کرنے کی، اور ویسے بھی اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب قبلہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور صحت عطا فرمائے، وہ کئی دفعہ مجھے فرمایا کرتے ہیں کہ قاضی رات کو وہ فلاں گاؤں سے میرے پاس لوگ آئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک مولوی صاحب آئے ہیں، تو حضرت صاحب انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہے، اتنا کمال ہے ان کا۔ تو میں بھی بڑا حیرت کا اظہار کرتا کہ اچھا 3 گھنٹے تقریر کرتے رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ 3 گھنٹے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا کیا کہا تھا انہوں نے؟ پھر آگے سے سارے کہتے ہیں یہ تو نہیں پتہ تھا کیا کہا تھا، پر تقریر بہت اچھی کی تھی۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس 15-20 منٹ بات ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ آ جائے، لمبا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا تقریر کو، اور کرنا چاہے تو آدمی جتنا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہوتا ہے۔ 15-20 منٹ وہ ہوتا ہی ہے کہ لمبی تقریر جو بعد والی تقریر ہوتی جاتی ہے وہ پہلی ذہن سے نکلتی رہتی ہے، پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، اس لیے تھوڑی سی بات ہو بس ذہن میں کوئی بیٹھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ابھی ہمارے ثنا خان ساتھی کر رہے تھے، اور حضرت قبلہ علامہ صاحب نے بھی اپنے انداز میں تعریف فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حضور کی تعریف ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغوی ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی ہوتی ہے۔ نعت کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرے گا، چاہے وہ نثر میں کرے جس طرح تقریر میں ہم کر رہے ہیں، یا وہ نظم میں کرے جس طرح ہمارے نعت خوان بھائی کیا کرتے ہیں، تو یہ نعت ہی ہوتی ہے، چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو۔ اصطلاحی طور پر نعت اس کو کہا جاتا ہے جو منظوم کلام ہوتا ہے، جس طرح ہمارے نعت خوان بھائی کرتے ہیں۔ یعنی اصطلاحی نعت یہ نہیں ہوتی جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، لیکن لغوی نعت یہ ہوتی ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اگر نظم نہ ہو، لغوی نعت کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور کے اوصاف بیان کرنا، یہ نعت کا معنی ہے۔ تو اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں ہم، یعنی اصطلاحاً تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ منظوم کلام ہوتا ہے، شعروں کی صورت میں ہوتا ہے، نظم کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح نہ ہو، نظم کی صورت میں نہ ہو، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والا سب سے بڑا خود اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم آپ دیکھیں سارے کا سارا بھرا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سورۃ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد، سب کو آتی ہے، ترجمہ بھی تقریباً سب کو آتا ہے، آسان ترجمہ ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ پیدا ہوا، نہ کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ خود کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ اس ساری صورت میں آپ نے دیکھا ہے کہ ساری شان اللہ رب العالمین کی بیان ہو رہی ہے، یعنی خالصتاً توحید ہے یہ۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرما رہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی میرا شریک نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، بادشاہ ہوں۔ یہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کی، پوری صورت ہی اس میں ہے شروع سے آخر تک۔ لیکن علماء نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اپنی توحید بتانی ہی مقصود ہوتی تو ایسے ہونا چاہیے تھا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ یہ شروع میں کل کیوں لگایا گیا ہے؟ کل اس لیے لگایا گیا ہے کہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جاتا ہے۔ جب بھی قرآن کریم میں کل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اے محبوب آپ فرمائیے لوگوں سے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بے شک وحدانیت یہاں پر بیان کرنی مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت بیان بھی فرما رہا ہے، لیکن اللہ پاک یہ بھی ساتھ چاہتا ہے کہ میری وحدانیت جو ہے صرف میرے کہنے پہ نہ بیان کی جائے، بلکہ جب میرا محبوب کہے اور اس کا سن کے پھر جب تم میری توحید بیان کرو گے، پھر تمہاری وحدانیت قابل میں یہ نہیں سمجھا یہ رہا تھا کہ جو خالصتاً توحید والی صورت ہے وہ بھی شروع ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سے ہو رہی ہے، کل کے لفظ کے ساتھ۔ تو باقی سارا قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ، جو بھی آپ دیکھیں ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سب سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمانے والا ہے۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے تو حضور کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی اس وقت بھی اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم سے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم میں ایک چیز ہے میثاق نبیین جس کو کہا جاتا ہے، میثاق وعدے کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ لیا کب تھا؟ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، اس سے بہت پہلے۔ یہ کائنات ابھی مارز وجود میں ہی نہیں آئی تھی، بزم وجود میں ہی نہیں آئی تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک جلسہ کیا۔ اور جلسہ کس کا کیا؟ ہم جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، سارے انبیاء کی روحیں ساری بیٹھی ہوئی تھی سامنے، اور تقریر کرنے والا خود اللہ رب العالمین۔ اور جب تقریر ہوتی ہے یا کہیں پروگرام جلسہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی موضوع بھی ہوتا ہے۔ وہ جلسہ جو ایسا جلسہ تھا کہ سننے والے سارے انبیاء، خطاب فرمانے والا خود اللہ رب العالمین، اور جلسے کا موضوع کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب یہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں ابھی قرآن کا، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن نبیوں سے وعدہ لیا اللہ پاک نے۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں تم کو کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، عقل مندی بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، ساری چیزیں دوں گا، پھر تمہارا زبردست کام چل رہا ہوگا، پورے طریقے سے تم تبلیغ کر رہے ہوگے، اور جب تمہاری تبلیغ اپنے عروج پر پہنچے گی، کمال کو پہنچے گی، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر ایک اور عظیم شان رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان سب کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو پھر تمہیں اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہر حال میں اس پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ہر حال میں اس کی مدد کرنی ہوگی، اور پھر اس کی خدمت گزاری تم سب کو کرنی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین عہد لے رہے انبیاء سے۔ اب اللہ رب العالمین فرما دے کوئی بات تو کیا یہ ممکن ہے کہ آگے سے انبیاء انکار کر دیں گے یا نہیں مانیں گے اس بات کو؟ اتنا کہہ دینا بھی اللہ رب العالمین کا کافی تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، میرا جو محبوب ہے اس کی خدمت گزاری کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ صرف حکم نہیں ارشاد فرمایا، پھر آگے فرمایا قال اقررتم، انبیاء سے پوچھا اللہ پاک نے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس کی خدمت گزاری کرنی ہوگی اور ایمان لانا ہوگا اور مدد کرنی ہوگی، اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو کہ ایسا کرو گے سارے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے انکار تو مجال ہی کوئی نہیں ہے، انبیاء کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے؟ سب نے عرض کی کہ اقررنا، باری تعالیٰ ہم سارے اقرار کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب یہاں بھی بات ختم نہیں کی اللہ رب العالمین نے، اللہ پاک اور اس کو مضبوط بنا رہا ہے اور اس کی تاکید فرما رہا ہے، اور مزید اللہ پاک اہتمام اس کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اور زیادہ بات پکی کرنی ہے ابھی۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے تم کو بتا بھی دیا ہے
تم نے اقرار بھی کر لیا ہے، لیکن صرف اتنا اقرار کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ قال فاشہدوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اقرار کیا ہے نا کہ ایسے ایسے ہی کرو گے جو کچھ میں نے کہا ہے، اس پر گواہ بھی اب رہنا ہوگا قیامت تک، اور صرف تم ہی گواہ نہیں رہو گے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے علم میں کون سی چیز نہیں ہے دوستو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے دلوں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، ابد تک جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حضور نے تو آنا ہی سب سے بعد میں ہے، انبیاء کے زمانے میں تو آنا ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ بے شک یہ جتنے بھی رسول ہیں یہ پہلے گزر جائیں گے، اور وہ محبوب میرا بعد میں آئے گا، وہ ان کے زمانے میں نہیں آئے گا، لیکن ان کو تو پتہ ہونا، اتنا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جب آئے گا تو اس کی عظمت کیا ہوگی اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ سارا اہتمام فرمایا اور انبیاء سے عہد لیے اور میثاق لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی تعریف کی میں بات کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ثناخوان ہے حضور علیہ السلام کا، لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں، اصطلاحی طور پر اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک سے پہلے ہی حضور علیہ السلام پر نعتیں لکھی جانے لگی تھی، ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کے آباء میں سے ہیں حضرت کعب، وہ حضور علیہ السلام کے بڑے جو آباء و اجداد ہیں ان میں گزرے ہیں۔ حضرت کعب بہت بڑے شاعر تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے گزر چکے تھے، لیکن اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی نعتیں کہہ کے گئے تھے، اور ان کا ایک شعر ہے، یا لیتنی شاہد فحوی عداوتہ اذ العشیرۃ تبغ الحق خذلانا، یا لیتنی شاہد فحوی عداوتہ، وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، اپنے دوست ان کے ہوتے تھے، ان کو جمع کر لیا کرتے تھے، ارد گرد بٹھا کے ایک چھوٹی سی مجلس بنا کے پھر ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک بہت عظیم شان رسول آئے گا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ سینہ بسینہ وراثتاً سب کو پتہ تھی یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کب آئے گا، لیکن وہ جب کبھی بھی آئے تو میں بلکہ اپنے خاندان والوں کو بٹھا کے یہ کہا کرتے تھے کہ میں تم کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جب بھی آئے تو میرا سلام بھی پیش کر دینا، اور دوسری بات میں یہ تمہیں بتا دوں کہ وہ جب بھی کبھی آئیں تو پھر میں اگر اس وقت میں تو یہ چاہتا ہوں، یا لیتنی، کاش کہ اللہ پاک مجھے اتنی لمبی زندگی عطا فرما دے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کر سکوں جب وہ تشریف لائیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ آئیں تو میں ہر طرح ان کی امداد کروں، ان کے ساتھ تعاون کروں، وہ کس وقت جب کہ قبیلے والے، قریش والے وہ اس حق والے کو جھٹلا رہے ہوں گے، اس کی باتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہوں گے، تو میری یہ چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ جب اس کو وہ لوگ رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو میں ہر طرح سے اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کی امداد کروں، لیکن اگر میں نہ رہ سکا اس زمانے تک تو میں تم کو یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ یاد رکھنا میری اولاد، جب بھی وہ آ جائے تو اس کا پوری طرح اس کے مطیع ہو جانا، اس کے فرمان بردار ہو جانا، اور ہر طرح سے اس کی مدد کرنا اور اس کی نصرت اور تعاون کرنا اس کے ساتھ۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام ابھی تشریف ہی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، ہر زمانے میں حضور کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ اور پھر حضرت عبد المطلب ایک دفعہ طواف کر رہے ہیں کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، تو بڑی دلچسپ خوبصورت بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف ایک طرف کو جھک گیا ہے، اور میں حیران ہوا کہ ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں تھا کہ کعبہ شریف کبھی جھکا ہو کسی کے لیے۔ اتنے میں کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے آپ کے گھر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کعبہ کیوں جھکا ہے میرے گھر کی طرف۔ اعلی حضرت کا ایک شعر ہے سلام میں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ شعر کو سمجھیے بھی اعلی حضرت کیا نہ کہہ چاہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے۔
یہ ہمارے جو یہ ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ان کو اردو میں یعنی ان کو بھویں کہا جاتا ہے، آپ پتہ نہیں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں ان کو، یہ جو پروٹے جو ہیں، یہ آپ اگر دیکھیں نا تو یہ ڈاٹ محراب کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ ہیں پروٹے مبارک جو ہیں یہ ڈاٹ کی شکل میں ہیں۔ ہمارے تو پتہ نہیں صحیح ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ تھے پروٹے، یہ اتنی خوبصورت ڈاٹ بنی ہوئی تھی کہ جب یہ دو ڈاٹیں دنیا میں آئیں تو کعبہ کی جو ڈاٹ ہے وہ بھی ان ڈاٹوں کے لیے عظمت کے لیے جھک گئی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت محرابیں تھیں کہ جن کے سجدے کے لیے کعبے کی محراب جو ہے وہ جھک گئی تھی جب یہ آئی تھی۔ اس پہ میرے والد صاحب کی ایک تضمین بھی ہے غالباً، کب بھلا، ہاں اس تضمین یہ ہوتی ہے کہ اس کو مزید زیادہ تھوڑا واضح کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کب بھلا یارو محراب کعبہ جھکی، کب ایسا ہوا ہے کہ کعبے کی محراب کبھی کسی کے لیے جھک گئی ہو؟ ہاں وہ آئے تو محراب کعبہ جھکی، ہاں ایک ہستی ہے جو آئی تھی تو محراب کعبہ جھک گئی تھی۔ اور یہ اتنا حیرت انگیز منظر تھا کہ سارے انگشت بدنداں رہ گئے تھے، اور حیرت و استعجاب سے سارے کہہ رہے تھے، بولے سب اے لو محراب کعبہ جھکی، یا کیا ہو گئے آج محراب کعبہ کیسے جھک گئی ہے؟ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا اور جب سنا کہ گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے تو آپ گھر تشریف لے گئے۔ گھر گئے تو جا کے اندر جب داخل ہوئے تو گھر والوں نے بتایا کہ ولد لک مولود عجیب، آپ کے ہاں عجیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، یعنی عجیب سے مطلب بعض دفعہ عجیب الخلقت بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا، عجیب اعضاء کی کوئی ترتیب صحیح نہیں ہوتی ہے، ایسا کوئی معذوری ہوتی ہے۔ تو جب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ ولد لک مولود عجیب، کہ آپ کا عجیب بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا صحیح پورا سلامت نہیں ہے، یہ پوری طرح اس کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے ڈر کے پوچھا الیس بشرا سویا، کیا وہ مکمل انسان نہیں ہے؟ تو آگے سے جواب ملا نہیں کہ یہ بات نہیں ہے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے آنے کا انداز بڑا عجیب ہے، وہ تو عجیب روشنیاں اور انوار ساتھ لے کے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ کھیل اٹھے خوشی کے ساتھ، اور وہ اپنے ننھے پوتے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور بے ساختہ زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد ساد فی المہد علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی من کل حاسد مضطرب العنانی۔ اس پوتے کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا ساری تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، اور اعیذہ بالبیت بالارکانی، میں جو چار کونوں والا کعبہ ہے اس کی پناہ میں اس کو دیتا ہوں، من کل حاسد مضطرب العنانی، ہر حسد کرنے والے سے، ہر چلبلے سے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ سارے اس سے حسد کریں گے، بعد والے لوگ کس وجہ سے کریں گے کہ قد ساد فی المہد علی الغلمانی، ابھی تو یہ جھولے میں پڑا ہوا ہے تو تمام دنیا کے بچوں کا سردار ابھی سے نظر آ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی نعت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو آپ کے دادا جان نے کہی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ہر دور میں حضور کی تعریف ہوتی رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت بڑے شاعر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے رشتہ دار ہیں سارے بہت بڑے شاعر، اور ایسے شاعر کے قادر الکلام شاعر تھے، بہت زیادہ ان کو مہارت حاصل تھی۔ سب وہ عرب ویسے بھی سارے بہت قادر الکلام ہوتے ہیں، لیکن حضور کا خاندان تو خاص طور پر بہت زیادہ قادر الکلام تھے شاعری میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خاندان کا ہر فرد شاعر ہے، عورتیں بھی شاعر ہیں، مرد بھی شاعر ہیں، واحد ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان میں جو شاعر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری جتنے بھی عمدہ ہو، جتنے بھی حسین ہو، جتنے بھی اعلیٰ ہو، حضور نے جو کلام لائے ہیں نا اس کے سامنے ساری شاعری دھری کی دھری رہ گئی ہے۔
حضور علیہ السلام قرآن کریم لے کے آئے تھے. قرآن کریم کے سامنے شاعری کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے کہ جب قرآن کریم کی جب تلاوت ہوتی تھی, جب حضور علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے تھے تو بڑے بڑے ادیب شاعری کو بھول جایا کرتے تھے. طفیل ابن عمر ابو جہل کا ایک دوست تھا, ایک دفعہ آیا, مکے آیا, اور لوگ یہ عبادتیں تو لوگ پہلے بھی کرتے تھے, کافر جو تھے کفار وہ بھی کیا کرتے تھے. صرف یہ تھا کہ بت رکھے ہوئے تھے, 360 بت ایک پڑے ہوئے تھے, الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے, لیکن بہرحال وہ کرتے تھے, عبادتیں تو پہلے سے ہوتی تھی. تو وہ طفیل ابن عمر آیا, ابو جہل کا دوست, ایک دفعہ مکے. تو ابو جہل کا چونکہ دوست تھا, اسی کے پاس آ کے ٹھہرا. ابو جہل نے کہا کہ آئے تو ہو لیکن کوشش کرنا کہ ادھر حرم کی طرف مت جانا. اس نے کہا حرم کی طرف کیسے نہ جاؤں, میں آیا اسی لیے ہوں, عبادات کے لیے آیا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حرم کی طرف نہ جاؤں. اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہے کہ اگر جانا بہت ہی ضروری سمجھتے ہو تو پھر ایسے کرو کہ کان میں کچھ تھوڑی سی روئی دے لو, کیونکہ یہاں ایک ایسا بندہ آ گیا ہے کہ جو ایک کلام پڑھتا ہے اور جو آدمی وہ کلام سن لیتا ہے وہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے, ہمارے ہاتھوں سے وہ نکل جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی اس کی آواز تمہارے کان میں پڑ جائے, اس لیے اچھی طرح کانوں کو بند کرو روئی کے ساتھ. چنانچہ اس کی ہدایات کے مطابق طفیل نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی اور پھر چلا گیا اپنی عبادت کرنے کے لیے حرم شریف. اب اتفاق کی بات ہے, اللہ رب العالمین جب ہدایت کسی کو عطا فرماتا ہے تو موقع بھی وہ بنا دیتا ہے, اتفاقات بھی وہ بنا دیتے ہیں. جن سے بچ رہا تھا, جن سے بچنے کا کہا گیا تھا, جب حرم شریف گیا, اتفاق کی بات حضور علیہ السلام وہاں کھڑے تلاوت فرما رہے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں, بڑے غور کے ساتھ حضور کی وہ سن رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں. تو یہ دور کھڑا ہو گیا اور دور سے دیکھنے لگ گیا اس منظر کو کہ ایک آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور سارے لوگ پیچھے بڑے انہماک سے سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں. تو اس کو شک پڑا کہ ہو نہ ہو یہی وہ آدمی ہو جس کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ اس کی بات نہیں سننی ہے, اس کی آواز نہیں سننی ہے. تھوڑی دیر کھڑا رہا, پھر چونکہ خود بہت بڑا ادیب تھا اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے یعنی کسی بھی حوالے سے, کسی بھی فن کے حوالے سے, اس کو اپنے اوپر غرور بھی ہوتا ہے, گھمنڈ بھی ہوتا ہے. تو چونکہ بہت بڑا ادیب تھا عربی کا, تو اس کو وہی بات گھمنڈ اب سامنے آیا. اس نے کہا کہ اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے, میں بہت اتنا بڑا شاعر ہوں, اتنا بڑا ادیب ہوں, اتنا ہی کیا ڈرنا کہ میں بات ہی نہ سنوں اس کی, تو تھوڑی سی سن تو لینی چاہیے نا, کیا رہا ہے وہ مورخین لکھتے ہیں کہ پھر اس نے ایک کان سے روئی تھوڑی سی ہٹائی, اور جب روئی ہٹائی تو آقا علیہ السلام کی مشہور کن آواز پھر کان میں جب داخل ہوئی تو پھر کان میں کیا داخل ہوئی کہ سیدھی دل میں داخل ہو گئی. پھر وہ کان کو بند کرنا بھول گیا. محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جہاں روئی کھینچی تھی وہیں ہاتھ درے کا درا رہ گیا, دوبارہ روئی کان میں رکھنا وہ بھول گیا. حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں, یہ اسی انہماک سے سن رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اپنی تلاوت ختم کی اور اپنے گھر کی طرف چل دیے. یہ بھی اسی طرح روئی ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیچھے جا رہا ہے. ایسی محبیت ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کو آہٹ محسوس ہوئی پیچھے. فرمایا کون آ رہا ہے پیچھے؟ عرض کی حضور طفیل آ رہا ہوں, طفیل ابن عمر دوست قبیلے کا. فرمایا میرے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کلام جو وہاں پر پڑھ رہے تھے وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں, اللہ کے لیے وہ کلام مجھے بھی سکھا دیجئے. حضور نے فرمایا ہر ایک کو تو نہیں سکھایا کرتا, وہ تو میں اس کو سکھاتا ہوں جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سوا, اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حضور کے خادموں میں شامل ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جیوے 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 جیوے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور جو کلام لے کے آئے تھے اس کے سامنے شاعری کی کیا حیثیت تھی. شاعر اپنی شاعری بھول جاتے تھے اس کلام کو سن کے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کے علاوہ شاعری کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے. خود حضور علیہ السلام حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے, اور صرف ممبر نہیں بچھایا کرتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ قل یؤیدک روح القدس, کر تعریف میری کر, تو اکیلا نہیں ہوگا, جبریل امین بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ تیری تائید کرتے جائیں گے, وہ بھی تیرے ساتھ میری تعریف کریں گے. اور یہ جب حضور علیہ السلام کی یہ توجہات شامل ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیسے شعر تخلیق ہوتے ہیں. اب نے مشہور ہے سنا ہوا احسن من کا لم ترکت عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت کے یہ شعر ہیں, چار مصرے ہیں یہ.
اور دیکھیے ان لوگوں کا تخیل کہاں جاتا تھا. آپ نے بہت دفعہ یہ شعر سنا ہوگا، لیکن میں ایک نئی جہت سے آپ کو بتاتا ہوں. وہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی تعریف ہے نا، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. پھر ان کو خیال آیا کہ میں تو یہاں عرب کے ایک محدود خطے میں رہنے والا آدمی ہوں، تو میری آنکھ نے نہیں دیکھی، میری رسائی پورے دنیا تک تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور حصے میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی موجود ہو. پھر اگلے مصرے میں اس خیال کی بھی خود ہی تردید فرمایا کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ میری آنکھوں کا تو یہ قصور نہیں ہے نا، آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی ماں نے کہیں جنا ہی نہیں ہے، تو کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے یا رسول اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں یا رسول اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے ایسے اللہ پاک نے آپ کو تخلیق فرمایا اور آپ کی مرضی سے بنائے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے ساری. یہ تو ایسا موضوع ہے کہ آدمی ساری رات بھی بولتا رہے تو ختم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.